بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں 9ویں 10ویں جماعت کی اردو لازمی کا سبق نمبر 13 کچھ ورق تاریخ کے۔ اس کے مشقی سوالات و جوابات کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے کوشچن آنسر کی طرف۔ پہلا سوال ہے برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ پہلے حوالہ سوال لکھیں گے۔ یہ سوال ہماری اردو کی کتاب میں موجود سفر نامے کچھ ورق تاریخ سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف حکیم محمد سعید ہیں۔ پھر جواب ہے برٹش میوزیم دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے۔ یہاں پرانے زمانے کی یادگار چیزوں کا ایسا قیمتی ذخیرہ ہے جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہے۔ اس میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ اور دنیا بھر سے حاصل ہونے والے نادر اور نایاب کتبے، مٹی کے برتن اور مورتیوں کے علاوہ مصوری، نقاشی اور ظروف سازی کے بہترین نمونے موجود ہیں۔ سوال ہے دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری میں کیا کیا شاہکار موجود ہیں؟ جواب ہے اس کا دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری میں قلمی نسخے، پرانی کتابیں، سرکاری دستاویزات، نقشے، ڈاک کے ٹکٹ اور دنیا بھر سے حاصل ہونے والے نادر و نایاب کتبے، مٹی کے برتن اور مورتیوں کے علاوہ مصوری، نقاشی اور ظروف سازی کے بہترین نمونے موجود ہیں۔ اس میں یونان، مصر، بابل، فارس، ہندوستان، چین اور جاپان کے نوادرات بھی موجود ہیں۔ یہاں پرانے زمانے کی چیزوں کا ایسا ذخیرہ بھی ہے جو دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہے۔ پھر البیرونی کو کس کتاب نے شہرت دی؟ تو جواب ہے اس کا البیرونی کو شہرت ان کی مشہور کتاب الہند سے ملی۔ اس کتاب میں انہوں نے ہندوستان کے رسم و رواج اور رہن سہن کے طور طریقے بیان کیے ہیں۔ ان کے علم اور معلومات سے ہندوستان کے عالم اتنے متاثر ہوئے کہ انہیں علم کا دریا کہنے لگے۔ سوال ہے برٹش میوزیم کی لائبریری کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان میں کیا رکھا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے برٹش میوزیم لائبریری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ چھپی ہوئی کتابوں کا ہے۔ اس میں کتابیں، دستاویزات، نقشے اور ڈاک ٹکٹ ہیں۔ دوسرا حصہ قلمی نسخوں کا ہے۔ یہاں 3 صدی قبل مسیح سے اب تک کے یورپین قلمی نسخے محفوظ ہیں۔ قلمی نسخے جو ہاتھوں سے لکھی کتابیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، جس میں یونان کے آئین کے بارے میں ارسطو کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک تحریر بھی شامل ہے۔ تیسرے حصے میں مراکش سے لے کر جاپان تک کے قلمی نسخے اور جدید کتابیں موجود ہیں۔ اخبارات کی لائبریری الگ ہے۔ پہلے سوال روشنی کتاب کس نے لکھی؟ اس میں کن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ تو یہ کتاب روشنی نہیں ہے، یہ ہے کتاب المناظر جو روشنی کے بارے میں لکھی ہے۔ تو اس کا جواب ہے ابن الہیثم، جن کا نام ابو علی حسن تھا، نے برسوں کی تحقیق کے بعد روشنی پر ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ روشنی کیا ہے اور آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور اس کی اندرونی بناوٹ کیسی ہے۔ انہوں نے روشنی کو توانائی قرار دیا جسے آج پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ پھر یہ سوال کیمرے کا بانی کون ہے؟ تو یہ کیمرہ جدید کیمرہ نہیں بلکہ پن ہول کیمرے کے بانی تھے یہ۔ تو لینس کے بغیر ہوتا ہے پن ہول کیمرہ، تو اس کے بانی مسلمان سائنسدان عبد الہیثم ہے۔ تو کیمرے کا بانی مسلمان سائنسدان ابن الہیثم ہے، جس نے پہلی بار عملی طور پر کیمرے کے اصول کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ جب روشنی کی شعاعیں کسی باریک سوراخ سے گزر کر کسی پردے پر پڑتی ہیں تو وہ اس پردے پر اس جسم کا الٹا عکس ڈالتی ہیں جس سے نکل کر وہ آ رہی ہوتی ہیں۔ یہی کیمرے کا اصول ہے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ تو پہلا ہے پیرس کی لائبریری کا نام ہے ببلیوٹیک نیشنل۔ دوسرا ہے برطانیہ کی لائبریری میں کتابیں موجود ہیں 70 لاکھ۔ پھر ہے البیرونی نے علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے 50 سال، اور ابن الہیثم کا نام تھا ابو علی الحسن۔ پھر ہے درج ذیل کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ البیرونی اسلامی دنیا کے عظیم سائنسدان تھے۔ حکیم محمد سعید نے برٹش میوزیم لندن پر سفر نامہ لکھا ہے۔ ابن الہیثم ریاضی اور فلکیات کے ماہر تھے۔ حکومت برطانیہ نے برٹش میوزیم کو
عالمی مرکز کی حیثیت دی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل لفظوں میں سے مترادف کے جوڑے ملائیے، یعنی مترادف ایک جیسے جن کی میننگ ایک ہی ہو، جن کے معنی خواہش، تمنا، عکس، سایہ، قیمتی، بیش بہا، نادر، نایاب، مشکل، دشوار۔ یہ تھی سبق کی ایکسرسائز، کچھ وقت تاریخ سے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے سوال جواب، ایکسرسائز سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔